السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ حسین بن سلام یثرب میں ایک معروف یہودی عالم تھے۔ مدینہ کے تمام باشندے دینی اور قومی اختلافات کے باوجود ان کی دلی قدر کیا کرتے تھے۔ تقویٰ، نیکی، استقامت اور صداقت جیسی خوبیوں سے واقف تھے۔ حسین بڑی خوشگوار پرامن زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کی زندگی دوسروں کے لیے مفید بھی تھی۔ انہوں نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ گرجے میں وعظ و نصیحت اور عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، دوسرا حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال اور کھجوروں کی پیوند کاری کے لیے مخصوص تھا، اور تیسرا حصہ تورات پر غور و فکر کے لیے مخصوص تھا۔ جب بھی حسین بن سلام تورات کی تلاوت کرتے تو ان آیات پر آ کر رک جاتے جن میں نبی آخر الزمان کی خوشخبری دی گئی تھی۔ یہ نبی منتظر کے اوصاف کو غور سے پڑھتے اور یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم جاتے کہ وہ ان کے شہر یثرب میں ہجرت کر کے آئیں گے اور پھر یہیں مستقل رہائش اختیار کریں گے۔ جب بھی یہ آیات پڑھتے تو یہ دعا کرتے، الہی میری عمر دراز فرما تاکہ میں نبی منتظر کو بچشم خود دیکھ سکوں، آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں سے ہو سکوں۔ اللہ پاک نے حسین بن سلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ آپ کی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور آپ پر اتاری گئی شریعت پر ایمان لانا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ جناب حسین بن سلام کے اسلام قبول کرنے کی داستان۔ حسین بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے متعلق سنا تو میں نے آپ کے نام، حسب و نسب، صفات، ظہور پذیر ہونے کی جگہ اور وقت کا بغور جائزہ لیا تو میں نے آپ کو بالکل اس کے مطابق پایا جو تورات میں لکھا ہوا تھا۔ میں فوراً آپ کی نبوت پر یقین لے آیا اور آپ کی دعوت کی صداقت پر دل و جان سے ایمان لے آیا، لیکن میں اپنی اس کیفیت کو یہودیوں سے چھپائے رکھا اور اس موضوع پر بات کرنے سے اپنی زبان کو اس وقت تک روکے رکھا یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے سوئے مدینہ ہجرت کے ارادہ سے روانہ ہو گئے۔ جب آپ یثرب پہنچے، وادی قبا میں جلوہ افروز ہوئے تو ایک شخص آپ کی تشریف آوری کی اطلاع دیتے ہوئے لوگوں میں منادی کرتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ میں اس وقت کھجور کے درخت کی چوٹی پر کھجوریں اتارنے میں مصروف تھا۔ میری پھوپھی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے یہ منادی سنی تو درخت پر بیٹھا ہی با آواز بلند نعرہ زن ہوا، اللہ اکبر۔ میری پھوپھی نے جب نعرہ سنا تو بولی، خدا تجھے غارت کرے، باخدا اگر تو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کے متعلق سنتا تو اس سے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرتا۔ میں نے کہا، پھوپھی جان، اللہ پاک کی قسم، یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بھائی ہے اور انہی کے دین پر گامزن ہے اور وہی شریعت دے کر بھیجے گئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وہ یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئیں اور پھر بولی، کیا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور اپنے رب کے پیغامات کو مکمل طور پر پہنچانے والا ہوگا؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگی، پھر تو ٹھیک ہے۔ میں اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ آپ کے دروازے پر لوگوں کا ازدحام تھا۔ میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی، لوگوں سلام پھیلاؤ، رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، اس طرح تم جنت میں سلامتی و امن کے ساتھ داخل ہو سکو گے۔ میں آپ کے چہرہ انور کو بڑے غور سے ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ انور چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں اور قریب ہوا اور میں پکار اٹھا، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ سن کر آپ نے میری طرف توجہ کی اور مجھ سے دریافت فرمایا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کی، حسین بن سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے آپ کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ میں نے ادب سے نگاہیں جھکا لیں اور عرض کی، خدا کی قسم آج کے بعد اس کے علاوہ اپنا کوئی دوسرا نام رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے اٹھا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی، اولاد اور دیگر اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ الحمدللہ سب مسلمان ہو گئے اور میری پھوپھی خالدہ بھی مسلمان ہو گئیں اور وہ ان دنوں عمر رسیدہ تھی۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ سے کہا، میرے اور اپنے اسلام لانے کو یہودیوں سے اس وقت تک چھپائے رکھو جب تک میں تمہیں اظہار کرنے کی اجازت نہ دے دوں۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک۔ پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی بہت بڑی ابتراء پر دراز اور جھوٹی قوم ہے۔ میری رائے ہے کہ پہلے آپ ان کے سرداروں کے سامنے دعوت پیش کریں، مجھے اپنے کسی حجرے میں چھپا لیں اور ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں کہ میرا ان کے دلوں میں کیا مرتبہ ہے۔ میرے اسلام قبول کرنے کا بھی انہیں نہ بتائیں۔ اگر پہلے انہیں بتا دیا گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو یہ مجھ پر بہتان تراشی کی انتہا کر دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک حجرے میں چھپا دیا، پھر یہودی سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی ترغیب دینے لگے اور ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے لگے اور اپنے بارے میں تورات کے حوالے سے یاد دہانی کرانے لگے۔ وہ آپ سے جھگڑنے لگے اور اسلام کو باطل مذہب ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگے۔ میں حجرے میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب آپ ان کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، حسین بن سلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے ایک زبان کہا، وہ ہمارے آقا ہیں، اس کا باپ بھی ہمارا آقا تھا، یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ اسلام قبول کرے تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کرے، اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھے، بھلا وہ کیوں اسلام قبول کرے گا؟ یہ کلمات سنتے ہی میں حجرے سے باہر ان کے سامنے آ گیا اور میں نے کہا، یہودیوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اسے قبول کر لو۔ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تم نے تورات میں ان کا نام اور صفات دیکھی نہیں؟ سن لو، میں گواہی دیتا ہوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور انہیں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میری یہ باتیں سن کر سب نے ایک زبان کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم تو شریر ہے، تیرا باپ بھی بہت بڑا شریر اور فریبی تھا، تو خود بھی جاہل اور تیرا باپ بھی پرلے درجے کا جاہل تھا، کوئی عیب نہ چھوڑا جو انہوں نے مجھ میں نہ نکالا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ قوم بڑی ابترا اور دراز اور بہتان تراش ہے، یہ بڑے بے وفا اور بے حیا لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام کی طرف یوں لپکے جیسے پیاسا پانی کے گھاٹ کی طرف لپکتا ہے۔ قرآن پاک کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی، ان کی زبان پر ہمیشہ آیات قرآن کا ورد جاری رہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے، انہوں نے دین کے حصول کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے بشارت دی جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت مشہور ہوئی۔ اس بشارت کی داستان حضرت قیس بن عبادہ بیان کرتے ہیں، میں ایک روز مسجد نبوی میں حلقہ علم میں بیٹھا ہوا تھا،
اس حلقے میں ایک شیر تشریف فرما تھے جن کی طرف دل کھینچا جا رہا تھا اور طبیعت ان سے مانوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگوں سے بہت پیار سے اور میٹھے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا، جو کوئی چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ عبداللہ بن سلام ہے۔ میں نے اپنے دل سے کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس کے پیچھے جاؤں گا، اور پھر میں آپ کے پیچھے لگ گیا۔ وہ چلتے رہے، قریب تھا کہ مدینہ سے باہر نکل جائے۔ پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ انہوں نے دریافت فرمایا، فرمائیے سنائیے کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی، جب آپ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے تو میں نے قوم کو آپ کے متعلق یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یہ سن کر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا تاکہ یہ بات معلوم کر سکوں کہ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ جنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹے، اہل جنت کے بارے میں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو درست ہے، لیکن لوگوں نے آپ کے متعلق جو رائے قائم کی ہے اس کی ضرور کوئی وجہ ہے۔ وہ کہنے لگے، میں تمہیں اس کا سبب بتاتا ہوں۔ میں نے عرض کی، ضرور بتائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ فرمانے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک رات سویا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بائیں جانب ایک راستہ تھا۔ جب میں نے اس پر چلنے کا ارادہ کیا تو اس نے مجھے کہا، اس راستے کو چھوڑیے، یہ آپ کے لیے نہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری دائیں طرف ایک واضح راستہ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اس راستہ پر چلو۔ میں نے اس پر چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں ایک بہت وسیع سرسبز و شاداب باغ میں پہنچ گیا۔ اس باغ کے وسط میں لوہے کا ایک ستون تھا جس کی جڑیں زمین میں پیوست تھی اور آخری سرا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے اوپر ایک سونے کا حلقہ بنا ہوا تھا۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا، میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ ایک خادم میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھا کر بلند کیا۔ میں نے چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ ستون کی بلندی تک پہنچ گیا۔ میں نے سونے کے حلقے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میں اسی کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح کو بیدار ہوا تو سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سن کر ارشاد فرمایا، جو تم نے اپنی بائیں طرف راستہ دیکھا تھا وہ اہل نار کا راستہ تھا، اور جو تم نے اپنی دائیں طرف راستہ دیکھا وہ اہل جنت کا راستہ تھا، اور جو تم نے سرسبز و شاداب باغ دیکھا وہ اسلام ہے، اور جو اس کے وسط میں ستون دیکھا وہ دین ہے، اور ستون کے اوپر جو سنہری حلقہ ہے وہ عروہ و ثقا ہے۔ تم مرتے دم تک اسی مضبوط کڑی کے ساتھ منسلک رہو گے۔